بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب کردار سازی حصہ اول، صفحہ نمبر 1، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کمپوزنگ سید شاہزیب علی رضوی صاحب، پروف ریڈنگ سید محمد علی زیدی ذیشان، گرافکس سید وسیع امام صاحب اور سید محمد علی زیدی ذیشان صاحب، با اہتمام مدرسۃ القائم علیہ السلام، A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ پہلے اسے پڑھیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر بالفرض میں جنت کی امید نہ رکھتا ہوتا اور دوزخ کی آگ سے نہ ڈرتا اور ثواب و عقاب کا عقیدہ نہ رکھتا ہوتا، تب بھی یہ ضروری تھا کہ میں اچھے اخلاق کی جستجو کروں، کیونکہ اچھا اخلاق کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے۔ لہٰذا نیک کاموں کی انجام دہی میں مصروف رہنا ہی مومن کو آخرت کی کامیابی دلوائے گا۔ نیک اعمال کا بجا لانا بھی گناہوں اور برے اخلاق کو ترک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کو اس میں کاشت کیا جائے، شیطان کو اس میں سے نکال دیا جائے اور فرشتوں کو اس میں داخل کیا جائے۔ اپنی خود سازی اور اخلاق کی بلندی کے لیے مدرسے نے 4 ماہ کے عمل کے لیے یہ خود سازی چارٹ ترتیب دیا ہے، جس پر طلباء اور انتظامیہ مدرسۃ القائم بھی انشاءاللہ پابندی سے عمل کریں گے۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد اس چارٹ کے مندرجات تبدیل ہو جائیں گے اور نئی نیکیاں و اعمال داخل کر دیے جائیں گے، تاکہ حت المقدور روحانیت اور معنویت کے سفر کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاری رکھا جائے۔ مختلف اوقات میں خدا کے ذکر میں مشغول رہنا بھی روحانی نجاستوں کو دور کرے گا۔ ذکر خدا کی برکتی سے آپ فکروں سے چھوٹیں گے، کیونکہ جب سورج نکلے گا تبھی رات بھاگے گی۔ جب ہر وقت نیکیاں کرنے کی فکر رہے گی تو غیر خدا دل سے نکلتا چلا جائے گا اور دل خود بخود پروردگار عالم کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا اور کائنات جس میں وہ اتنا مقناطیس پیدا کر چکا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام ستارے اور سیارے فضاؤں میں معلق ہیں، اس خالص مقناطیس کے ذکر میں کتنی کشش اور مقناطیسیت ہے۔ اگر آپ ذکر خدا سے خود کو چپکا لیں تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو بال برابر الگ نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم نے ساری دنیا آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی دل و جان ہی سے اس کی یاد میں غرق رہیں۔ جو بھی ان لفظی اذکار کو زبان پر جاری کرتا ہے وہ اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، خدا کی طرف توجہ ضرور رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف توجہ رکھتا تھا تب ہی تو اس نے ان اذکار کو زبان پر جاری کیا ہے۔ زبانی ذکر کو بار بار ادا کرنے سے اصلی اور حقیقی ذکر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان کا خدا کو اس طرح یاد کرنا کہ جب کوئی حرام کام سامنے آئے تو خدا سے ڈر کر اسے ترک کر دے۔ اس چارٹ پر عمل کے لیے کل نمبرز 160 ہوں گے، جو کارکردگی کے طور پر نتیجے میں مستقل طور پر شامل کیے جائیں گے۔ اگر کسی دن کسی عذر شرعی کی بنا پر کسی عمل کا ناغہ ہو جائے تو ممکن ہو تو اگلے دن بھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس چارٹ کو بھرا جائے تاکہ صحیح معنوں میں ایک حقیقی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ مدرسۃ القائم اس دعا کے ساتھ کردار سازی کا پہلا شمارہ طباعت کروا رہے کہ پروردگار عالم چہاردہ معصومین کے صدقے میں ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا دے، وہ راہ جس پر صالحین چل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور سعادت ابدی حاصل کر لیتے ہیں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم۔ ارشاد رب العزت ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 44۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے کے دن تک منہ کے بل اطاعت الہی میں کھنچا جائے، پھر بھی اسے وہ بروز قیامت حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ مزید اجر و ثواب حاصل کرے۔ افضل ترین عمل وہ ہے جس کے کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔
تمہیں باتیں کرنے سے زیادہ اعمال کے اظہار کی ضرورت ہے۔ انسان کا خیر خواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ اہم اعمال کردار سازی۔ نمبر 1، نمازوں کے اوقات شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے تیار رہنا۔ نمبر 2، نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا۔ نمبر 4، سونے سے پہلے 4 اعمال انجام دینا۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ نمبر 6، حتی الامکان اپنے کانوں کو موسیقی اور گانوں کی آوازوں سے بچانا۔ نمبر 7، دن کے آغاز اور سونے سے پہلے صدقہ دینا۔ نمبر 8، کم از کم 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا۔ نمبر 9، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ نمبر 10، دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا۔ نمبر 11، نمازوں کے قنوت میں دعائے امام زمانہ پڑھنا یا عام اوقات میں کسی بھی وقت۔ نمبر 12، کم از کم 2 احادیث معصومین اور 2 مسائل فقہ روزانہ باتوں میں گھر والوں، رشتہ داروں، بچوں یا دوستوں کو بتانا۔ نمبر 13، دعائے عافیت پڑھنا۔ نمبر 14، دن میں کسی بھی وقت درود کی ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھنا۔ نمبر 15، تمام مومنین کے لیے نمازوں کے بعد خصوصی دعا کرنا۔ نمبر 16، حتی الامکان بلا عذر شرعی نماز میں تاخیر نہ کرنا اور اول وقت بجا لانا۔ نمبر 18، دن میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ٹھہر کر متوجہ ہونا کہ کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو گیا۔ نمبر 19، زبان پر حتی الامکان کنٹرول کرنا۔ نمبر 20، نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ نمازوں کے اوقات شروع ہونے سے پہلے وضو کر کے تیار رہنا۔ نمازوں کے اوقات شروع ہونے سے پہلے حتی الامکان وضو کر کے تیار رہنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ نماز کی بے احترامی سے محفوظ رہیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کا وقت آنے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی۔ وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے جو اول وقت نماز پڑھنے کے حاصل ہوتے ہیں۔ موت کے وقت موت کا فرشتہ مہربانی سے پیش آئے گا۔ آپ دنیا سے سیراب ہو کر جائیں گے۔ وقت مرگ روح آسانی سے قبض ہوگی۔ آپ کی دعائیں شرف قبولیت پائیں گی۔ آپ کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوگی۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات نہایت آسانی سے دیے جائیں گے۔ آپ کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہوگی۔ آپ پل صراط انتہائی تیزی سے پار کر لیں گے۔ قبر میں یہ عمل نورانیت کا باعث ہوگا۔ آپ کو روز قیامت مسرت و شادمانی حاصل ہوگی۔ قیامت میں آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس دن خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے آپ سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ توحید کو ایک بار پڑھا گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کر لیا، نیز ایمان والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کی نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ سورہ قدر ایک بار پڑھنے کا ثواب حضور نے ماہ رمضان کے روزوں کے برابر بتایا ہے۔ اس سورہ کی بکثرت تلاوت رزق میں ترقی کا باعث ہے۔ نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا۔ نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوگا۔ فرشتے آپ کے برائی کے نامہ اعمال کو پھاڑ کر پارا پارا کر دیں گے، خواہ وہ کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زیادہ استغفار کرے گا خدا اسے ہر غم سے نجات دے کر خوشحال کرے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ جہاں سے اسے گمان نہ ہوگا۔ اس خدا سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ پائندہ ہے، بڑے رحم والا، مہربان، صاحب جلال و اکرام ہے۔ میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اپنے عاجز خاضع
محتاج، مصیبت زدہ، مسکین، بیچارہ، طالب پناہ بندے کی توبہ قبول فرمائے جو اپنا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ وہ اپنی موت و حیات اور آخرت پر اختیار رکھتا ہے۔ اے معبود، میں سیر نہ ہونے والے نفس، خوف نہ رکھنے والے دل، نفع نہ دینے والے علم، قبول نہ ہونے والی اور سنی نہ جانے والی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے مشکل کے بعد آسانی، دکھ کے بعد سکھ اور تنگی کے بعد فراغی دے۔ یا خدایا، ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 4 اعمال انجام دینا۔ نمبر 1، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا۔ نمبر 2، درود پڑھنا۔ نمبر 3، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھنا۔ نمبر 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ سونے سے قبل یہ 4 اعمال انجام دینے سے آپ کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا، انبیاء کی شفاعت نصیب ہوگی، مومنین راضی ہو جائیں گے، حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب حاصل ہوگا۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سے روایت ہے کہ میرے والد نے فرمایا، سونے سے پہلے 4 اعمال ضرور بجا لاؤ۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھ لو۔ نمبر 2، انبیاء کو اپنا شفیع بنا لو۔ نمبر 3، مومنین کو راضی کر لو۔ نمبر 4، حج اور عمرہ بجا لاؤ۔ میں نے عرض کی یہ تو میرے بس سے باہر ہے، تو مسکراتے ہوئے فرمایا، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو تو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ درود پڑھ لو تو محمد مصطفیٰ اور انبیاء شفیع بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھو تو تمام مومنین و مومنات راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا، حج و عمرہ بجا لانے کا ثواب مل گیا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ خدا آپ کو گناہوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، آپ کے رزق میں بے تحاشا فراوانی نصیب ہوگی، فالج کے مرض سے حفاظت ہوگی، بہشت میں اپنا مقام دیکھے بغیر موت نہیں آئے گی، ملازمت میں ترقی اور کاروبار میں خیر و برکت نصیب ہوگی، تمام شیاطین جن و انس سے حفاظت رہے گی، آپ کی نمازیں سب قبول ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے صدیقین کا رتبہ خدا کی طرف سے عطا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو سوائے موت کی کوئی چیز اسے جنت جانے سے نہیں روک سکے گی۔ حتی الامکان اپنے کانوں کو موسیقی اور گانوں کی آوازوں سے بچانا۔ کانوں کو گانے اور موسیقی سے بچانے سے مندرجہ ذیل فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ کو جنت کے نغمات کو سننے کا حق حاصل ہوگا، آپ نفاق سے دور ہو جائیں گے، آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، آپ کا ارادہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا، آپ کی گناہوں کی طرف رغبت کم ہو کر ختم ہونے لگے گی، آپ کی غیرت دینی میں اضافہ ہوگا، آپ کی مطالعے کی طرف رغبت بڑھے گی، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ عارضہ دل، فالج اور ناگہانی اموات سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو خدا اور رسول و ائمہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، آپ کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ ہونے سے بچ جائے گا، آپ کو بعض عذاب قبر و دوزخ سے نجات ملے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو تم اسے ساز و باجے کے ذریعے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو۔ دن کے آغاز اور سونے سے پہلے صدقہ دینا۔ اگر آپ روزانہ صدقہ دیں گے تو مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو آپ سے دور کر دے گا، آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، حتمی موت کو ٹال سکتا ہے، آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، آپ کا ایمان زائل ہونے سے بچ جائے گا،
آپ کو رضائے الہی حاصل ہوگی، بری موت سے بچائے گا، آپ کو ہر روپے کے بدلے احد کے پہاڑ کے برابر جنت میں نعمتیں دی جائیں گی، برائیوں کے 70 دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں گے، صدقہ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا، سفر میں باعث امان ہوگا، آپ کی عمر بڑھ جائے گی، فقر و فاقہ و غربت ختم ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، قبر کی گرمی ٹھنڈک میں بدل جائے گی، آپ کے مال میں برکت آ جائے گی، گناہان کبیرہ کا کفارہ بن جائے گا، روز قیامت آپ کی 1,00,000 حاجتیں پوری کی جائیں گی، شیطان کی کمر آپ کے صدقہ دینے سے ٹوٹ جائے گی، صدقہ خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دے گا، قبر کی تنگی کشادگی میں بدل جائے گی، ہر روپے کے بدلے 700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، قیامت کی سخت گرمی میں صدقہ سایہ فگن ہوگا، آپ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے، دن اور رات کی نحوستیں دور ہو جائیں گی، مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے جاری رہیں گے۔ کم از کم 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنا۔ اگر آپ روزانہ علم حاصل کریں گے تو آپ کو مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوں گے۔ لکھے گئے علم کے ہر ورق کے بدلے قیامت کے دن آپ کے اور آگ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، آپ دنیا سے سیراب جائیں گے، آپ کے لکھے گئے ہر حرف کے بدلے خدا آپ کو ایک ایسا شہر عطا کرے گا جو اس دنیا سے 700 گنا زیادہ بڑا ہوگا، آپ رحمت خدا میں غرق ہو جائیں گے، علم قبر میں مونس ہوگا، قبر حد درجہ منور ہو جائے گی، فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے، اہل زمین و آسمان حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے طلب مغفرت کریں گی، 70,000 فرشتے صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، مقرب فرشتوں کی برابری آپ کو حاصل ہو جائے گی، مرنے کے بعد انبیاء کے درجے میں رکھے جائیں گے، آپ کو پل صراط سے گزرنے کی قوت عطا ہوگی، بستر پر مرنے کے باوجود شہید شمار ہوں گے، آپ کو ہر قدم پر 1000 سال کے روزوں کا اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، آپ کو ہر قدم پر انبیاء میں سے ایک نبی کا ثواب ملے گا، آپ کو ہر قدم پر شہدائے بدر میں سے ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا، آپ جنت میں حضرت خضر کے رفیق ہوں گے، 1000 غزوات میں شریک ہونے سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو 1000 جنازوں میں شرکت سے، 1000 بیماروں کی عیادت سے، 1000 درہم رائے خدا میں خرچ کرنے سے، 1000 غزوات میں شرکت سے، 1000 مستحب حج کرنے سے، 1000 رات کی عبادت سے اور 1000 دنوں کے روزوں سے زیادہ ثواب روزانہ ملے گا۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا۔ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھنے کے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ نماز کے بعد اس کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، آپ سے شیطان دور ہوگا اور رحمان خوش ہوگا، آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میزان عمل بھاری ہو جائے گا، آپ کا شمار بہت زیادہ ذکر خدا کرنے والوں میں ہوگا، آپ کو 1000 مستحب نمازیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، جسمانی بیماریاں خصوصاً کان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا۔ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی روح پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، خدا کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اعضاء سے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے، گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، مرتے وقت شہید کا ثواب ملے گا، حالت وضو میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، گناہ سرزد ہونے سے بچ جائیں گے، آپ کی توبہ خود بخود شمار ہو جائے گی، باوضو سونے سے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، غربت دور ہو جائے گی، ملائکہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، وضو کے دوران سورہ قدر پڑھنے سے گناہوں سے اس طرح سے خارج ہو جائیں گے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ نمازوں کے اوقات میں دعائے امام زمانہ پڑھنا یا عام اوقات میں۔ نماز امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوں گے، زمانے کی فتنوں سے حفاظت رہے گی، شہید کا مرتبہ پائیں گے،
امام زمانہ علیہ السلام آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی۔ ظہور امام کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا۔ موت کے وقت خوشخبری دی جائے گی۔ قیامت میں آپ امیر المومنین کے درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ آپ کو 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام قیامت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جنت میں حکومت کریں گے۔ یہ دعا برزخ میں اور قیامت میں ایک مہربان دوست کی مانند آپ کے ہمراہ ہوگی۔ سید الساجدین علیہ السلام کی مخصوص دعا آپ کے شامل حال ہوگی۔ انشاءاللہ ائمہ اطہار کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کم از کم 2 احادیث معصومین اور 2 مسائل فقہ روزانہ باتوں باتوں میں گھر والوں، رشتہ داروں، بچوں یا دوستوں کو بتانا۔ دوسروں کو احادیث اور مسائل فقہ بتانے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کی یہ باتیں صدقہ جاریہ بن کر ثواب دلوائیں گی۔ آپ کے علم کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی۔ آپ کے علم کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کو معصومین علیہم السلام کے امر کو زندہ رکھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ آپ قیامت کے عذابوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ انبیاء اور ائمہ کے کاموں میں آپ کی شراکت ہو جائے گی۔ دین خدا کے فروغ میں آپ مددگار بن جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کربلا کو پورا کرنے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو قہر خدا سے نجات مل جائے گی۔ آپ ان تمام لوگوں کے ثواب کے کاموں میں شریک ہو جائیں گے جنہیں آپ نے نیکی کی طرف دعوت دی تھی۔ آپ کا اپنا عمل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ صبح و شام تعلیم دینے میں مصروف رہنا اللہ کے نزدیک جہاد سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عافیت پڑھنا۔ دعائے عافیت روزانہ پڑھنے سے آپ کو مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوں گے۔ ہر قسم کی آفات، بلاؤں اور ناگوار باتوں سے عافیت و حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعائے عافیت سے زیادہ پسند نہ تھی۔ خداوندہ میں تجھ سے عفو و درگزر، صحت و عافیت اور دنیا و آخرت میں بخشش کا طلبگار ہوں۔ دن میں کسی بھی وقت درود کی ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھنا۔ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے امان میں رہیں گے۔ میزان عمل میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ آپ قیامت میں عرش خدا کے سائے میں ہوں گے۔ یہ عمل آپ کے لیے پل صراط کے اندھیرے میں روشنی کا سبب ہوگا۔ رسول خدا آپ کی شفاعت کریں گے۔ آپ کی 100 حاجات روزانہ پوری ہوں گی، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ درود خود آپ کے لیے مغفرت طلب کرے گا۔ ایک درود کے بدلے آپ پر خدا 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ آپ نفاق سے بری ہو جائیں گے۔ دشمنوں پر آپ کو غلبہ حاصل ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی غیبت نہ کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تمام مومنین کے لیے نمازوں کے بعد خصوصی دعا کرنا۔ دوسرے مومنین کے لیے نمازوں کے بعد دعا کرنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ وہ تمام دعائیں سب کی سب آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اگر آپ 10 مرحوم مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا رزق کو کھینچ کر لاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے، اور دعا کرنے والے شخص سے فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اس سے دگنا ہے۔ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا اس سے بلاؤں کو دور کرتی ہے اور اس کا رزق اس کے نزدیک کر دیتی ہے۔ حتی الامکان بلا عذر شرعی نمازوں میں تاخیر نہ کرنا اور اول وقت بجا لانا۔ نمازوں کی اول وقت میں ادائیگی کے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ موت کے وقت موت کا فرشتہ مہربانی سے پیش آئے گا۔ آپ دنیا سے سیراب ہو کر جائیں گے۔ وقت مرگ روح آسانی سے قبض ہوگی۔ آپ کی دعائیں شرف قبولیت پائیں گی۔ آپ کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوگی۔ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات نہایت آسانی سے دیے جائیں گے۔
آپ کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہوگی، آپ پل صراط انتہائی تیزی سے پار کر لیں گے، قبر میں یہ عمل نورانیت کا باعث ہوگا، آپ کو روز قیامت مسرت و شادمانی حاصل ہوگی، قیامت میں آپ کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز شب اگر 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت روز، ورنہ 1 رکعت نماز وتر تو ضرور ادا کرنا۔ اگر آپ نماز شب کی پابندی کریں گے تو مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کو رزق فراوان نصیب ہوگا، آپ کا ذہن بہت تیز اور حافظہ انتہائی قوی ہو جائے گا، آپ کے کاروبار و ملازمت میں ترقی ہوگی، آپ کو صحت و سلامتی نصیب ہوگی، آپ کی عمر طویل ہو جائے گی، آپ آفات و دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، آپ ہر دل عزیز اور پرکشش شخصیت کے مالک ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز میں خیر و برکت نصیب ہوگی، آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلی ہوں گی، آپ کے محرومین کے لیے بہترین تحفہ شمار ہوگا، آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، آپ کی طبیعت پرسکون رہے گی، آپ کو بھول و نسیان کے مرض سے نجات ملے گی، آپ کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی روحانی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو عبادات کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ دن میں کم از کم 2 یا 3 مرتبہ ٹھہر کر متوجہ ہونا کہ کہیں کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہو گیا۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا کہ کہیں کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا، آپ کو مندرجہ ذیل فائدے دلوائے گا۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے تمام گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عاقبت بخیر ہو جائے گی۔ کہیں مجھ سے آج کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا، غور و فکر تو کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غور و فکر نیکی کی طرف بلاتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ زبان پر حتی الامکان کنٹرول کرنا۔ حتی الامکان اپنی زبان کو کنٹرول کرنے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تمام قسم کے زبان کے گناہوں سے حفاظت رہے گی، آخرت میں ان تمام گناہوں کے عذابوں سے حفاظت رہے گی جو زبان کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے آپ کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے، رزق میں بے پناہ وسعت حاصل ہو جائے گی، تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں کسی عمل پر ہمیشگی اختیار کروں، حتیٰ کہ میرا نفس اس کا عادی ہو جائے، اگر وہ مجھ سے رات کو چھوٹ جائے تو دن میں اس کی قضا بجا لاؤں، اور اگر دن میں رہ جائے تو رات میں اس کی قضا بجا لاؤں۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔